بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما وجوب العمل بالخبر علی الوجہ الثانی فلا قبح فیہ اصلا۔ بات یاد ہوگی آپ کو، کیا بات چل رہی تھی کہ آیا تعبد بالظن امکان وقوع رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ہم نے کہا تھا رکھتا ہے، ابن کیبا نے کہا تھا کہ نہیں رکھتا۔ اس نے دوسری دلیل یہ دی تھی کہ اگر ہم قائل ہو جائیں تعبد بخبر واحد کے، کہ جس سے ہم نے سمجھا تھا کہ وہ مطلقاً تعبد بالظن کو کے امکان کا قائل نہیں ہے، تو اس سے لازم آتا ہے تحریم حلال اور تحلیل حرام۔ ہم نے تفصیلی جواب شروع کیا ہوا تھا کہ جناب ابن کیبا، آپ آیا زمانہ انسداد میں خبر واحد کو حجت نہیں سمجھتے یا زمانہ انفتاح باب العلم میں نہیں سمجھتے؟ تو کل ہم نے بات یہ شروع کی تھی کہ اگر آپ زمانہ باب انفتاح میں نہیں سمجھتے تو بات یہ ہے کہ اس خبر واحد کا حجت ہونا یا ظن خاص کا حجت ہونا دو طریقے سے متصور ہے۔ یا ہم اس خبر کو زمانہ انفتاح باب العلم میں من باب طریقیت لیتے ہیں، اور دوسری تھی کہ یا ہم اس کو من باب سببیت۔ توجہ کرنا میرے جان، طریقیت کیا تھی؟ طریقیت یہ تھی کہ ہم بس اس کو طریقے محض سمجھتے ہیں واقع تک پہنچنے کے۔ تو کل شیخ اعظم نے آخری سطر میں یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص کے لیے باب العلم منفتح ہے، وہ امام علیہ السلام سے جا کے براہ راست ایک چیز پوچھ سکتا ہے، وہ ادھر نہیں جاتا اور خبر واحد پر عمل کرتا ہے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہاں شاید اس صورت میں جائز نہ ہو۔ دوسرا یہ تھا کہ نہیں، خبر واحد حجت و من باب سببیت۔ سببیت کیا تھا؟ کل بھی میں نے تھوڑی سی جناب خدمت میں گزارش کی تھی، انشاءاللہ پھر باتیں آئیں گی کہ یہ امارات جو معتبر ہیں، جو حجت ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ من باب کا طریقیت حجت ہیں، ایک ہے من باب سببیت حجت ہیں، اور ایک انشاءاللہ شیخ اعظم کا نظریہ آئے گا، ابھی نہیں آگے آئے گا، وہ مصلحت سلوکیہ کے قائل ہیں۔ سببیت کیا ہوتی ہے؟ سببیت آغا جان یہ ہے کہ ہمیں خبر واحد نے کہا کہ یہ چیز واجب ہے، پوری توجہ، تو پس اس خبر واحد نے جو کہا واجب ہے، اس سے ایک مصلحت وجود میں آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگر تو یہ خبر ہوئی حکم واقعی کے مطابق، واقع میں بھی واجب تھا، اس نے بھی کہا واجب ہے، پھر تو وہی ہم نے مسئلہ جو واقع میں تھی اس کو پا لیا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، توجہ کے ساتھ۔ لیکن اگر واقع میں وہ حرام تھا، واقع میں اس میں پایا جاتا تھا مفسدہ، اور اس نے ہمیں کہا کہ یہ واجب ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں مصلحت ہے، تو اس میں اس خبر کی وجہ سے جو ایک اور مصلحت وجود میں آ جائے گی جو راجع ہوگی اس مفسدہ پر جو واقع میں تھا۔ اچھا، اب اس کو یہیں روک لینا ہے۔ کیوں جی یہ مصلحت اور مفسدہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ جواب فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ شارع نے اس کو واجب کیا ہے جس میں مصلحت پائی جاتی ہو، اس کو حرام کیا ہے جس میں مفسدہ پایا جاتا ہو۔ بات سمجھا رہی نا؟ یعنی چیزوں کے وجوب اور حرمت میں معیار ہے اس میں پائی جانے والی مصلحت یا مفسدہ۔ پوری توجہ میری جان، جس میں مصلحت ہوگی وہ واجب، جس میں مفسدہ ہوگا وہ حرام۔ اب واقع میں یا اس میں مصلحت ہوگی تو واجب ہوگا، یا مفسدہ ہوگا تو حرام۔ اب ادھر آ گئی خبر، اس خبر نے کہا کہ یہ واجب ہے،
فرض کرتے ہیں کہ واقع میں وہ واجب نہ تھا بلکہ حرام تھا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس خبر کی وجہ سے ایک اور مصلحت وجود میں آ جائے گی۔ جب نئی مصلحت وجود میں آ جائے گی تو اگر یہ خلاف واقع ہوگی تو جو واقع میں مفسدہ پایا جاتا تھا یہ مصلحت اس پر راجع ہو جائے گی، اگرچہ وہ واقع میں حرام تھا اب وہ تبدیل ہو جائے گا اور واجب بن جائے گا اس مصلحت کی بنیاد پر۔ نتیجہ یہ ہے کہ گویا کوئی مفسدہ تھا ہی نہیں، کوئی حرام تھا ہی نہیں، تاکہ لازم ہے تحلیل حرام یا تحریم حلال۔ بات سمجھ آ گئی؟ فَإِنْ قُلْتَ، لہذا چلو ان کل سے پہلے، لہذا ہم یہاں تک کیا کہہ سکتے ہیں ابن قیبہ کو؟ اس کا مطلب ہے جناب اس خبر کی وجہ سے ایک نئی مصلحت آ گئی ہے، اب واقع میں کوئی حرام رہا ہی نہیں ہے، کوئی مفسدہ رہا ہی نہیں ہے، تو کہاں تحلیل حرام یا تحریم حلال؟ یہ بات ختم۔ فَإِنْ قُلْتَ، ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابن قیبہ کی بات کا آپ جواب تو دے رہے ہیں لیکن آپ ایک اور بڑی خرابی کی طرف چل رہے ہیں۔ وہ کون سی؟ آپ تو تصویب کے قائل ہو رہے ہیں۔ وہ تصویب کیا ہوتی ہے؟ توجہ میری جان، انشاءاللہ علم کلام میں آپ نے پڑھا بھی ہے، آگے بھی تھوڑی بات پڑھیں گے۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں، توجہ آقا جان، کہ احکام شرعیہ مختص ہیں فقط ان کے ساتھ جو علم بالاحکام رکھتے ہیں، یعنی یہ جاہلوں کے لیے ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اور لوح محفوظ خالی ہے، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، بس جو مجتہد استنباط کرے گا، جس پر کوئی امارہ دلالت کرے گی، یہی لوح محفوظ میں لکھ دیا جائے گا۔ کچھ یہ قائل ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل۔ یہ ساری باتیں پڑھی ہوئیں کہ نہیں، حکم شرعی سب کے لیے ہے، چاہے کسی کو علم ہے چاہے کسی کو علم، وہ تمام انسانوں کے لیے، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کافر ہے، نماز جیسے مسلمان پر واجب ہے ویسے کافر واجب ہے الی آخری، اور تمام احکام جو ہیں وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، سب کچھ ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں تصویبی کہ اگر کوئی امارہ قائم ہو جائے اس حکم واقعی کے خلاف جو لوح محفوظ پر ہے، تو اس امارہ کی بنیاد پر ایک نئی مصلحت وجود میں آئے گی، اگر اس نے وجوب کہا تھا، یا مفسدہ آ جائے گا جو اس واقعی مصلحت یا مفسدہ کا جا کر قائم مقام جائے گا، یعنی وہ مٹ جائے گا اور یہ وہاں پر لکھ دیا جائے گا۔ ایک تصویب یہ ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک تصویب اشاعرہ، ایک تصویب معتزلیہ۔ جب کہ آپ کو پتہ ہے ہم شیعہ کا نظریہ کیا ہے، امامی احکام کہتے ہیں نا، تمام احکام عالم اور جاہل سب کے لیے ہیں، تمام احکام لوح محفوظ میں کما کان محفوظ ہیں۔ اگر یہاں فقیہ کوئی استنباط کرتا ہے، کوئی امارہ سے وہ اجتہاد کرتا ہے یا امارہ داد کرتی ہے، تو ہم مختی ہونے قائل ہیں کہ ممکن ہے وہ مطابق واقع ہو، ممکن ہے مطابق واقع نہ ہو۔ اگر وہ مطابق واقع نہ بھی ہو تو اس کے اجتہاد سے حکم واقعی میں کوئی تبدیلی، اس کے خطا میں اجتہاد ہے، اس امارہ میں خطا ہو سکتی ہے، حکم واقعی جو لوح محفوظ پر اس میں کوئی تبدیلی کسی قسم کی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، البتہ شیخ اعظم آگے چل کے ایک اپنا نظریہ دیتے ہیں، انشاءاللہ وہیں پر پڑھیں گے، فی الحال اس کو بات لمبی نہیں کرتے۔ یہ ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں مصلحت سلوکیہ، یہ اس کے قائل ہیں۔ وہ مصلحت سلوکیہ کیا ہے، وہ کیا، انشاءاللہ آگے اپنے مقام پر پڑھیں گے۔ اب فَإِنْ قُلْتَ، اگر کوئی ہمیں کہے کہ ابن قیبہ کو جواب تو آپ نے دے لیا کہ اس امارہ کی وجہ سے نئی مصلحت وجود میں آ گئی، لہذا مفسدہ واقعی رہا نہیں، جب واقع میں کوئی حرام ہی نہیں ہے تو پھر تحلیل حرام
کہاں سے آئے گی؟ تو ان قلت میں اشکال یہ ہو جائے گا، پھر آپ اس سے تو جان چھڑا لیں گے، لیکن آپ تو تصویب کے قائل ہو گئے، جبکہ ہم تو تصویب کے قائل نہیں ہیں، ہم تو تصویب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر آپ تصویب کو مانتے ہیں پھر تو اور بات ہے، لیکن ہم تو ان میں سے، خود ابن کعبہ بھی ان میں سے۔ قلت، وہ جواب یہ دیتے ہیں ہم اس کا، ٹھیک ہے ہمیں اس بات کا پتہ ہے، بات ہو رہی تھی تعبد بالظن کے امکان اور امتناع کی، وقوع کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ نکتہ سمجھ آئے نا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا قائل ہو جائے بطور سببیت، یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، بات امکان کی ہے، وقوع کی تو امکان ہے، جبکہ ابن کعبہ کہتا ہے امکان ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے اس عدم امکان کے مقابل میں کہہ رہے ہیں کہ امکان ہے۔ اگلی بات آیا واقع بھی ہے یا نہیں ہے، آیا یہ بطور سببیت ہیں بھی نہیں ہے، ہم اس کی بات فی الحال نہیں کر رہے، فی الحال ہم ابن کعبہ سے بات کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ بس ختم۔ خلاصہ ابن کعبہ نے یہ فرمایا تھا کہ تعبد یا عمل بخبر الواحد مستلزم محال ہے، چونکہ اس سے لازمات ہے تحلیل حرام اور تحریم حلال۔ ہم نے اس کا آخری جواب یہ دیا ہے کہ آپ کس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ زمانہ انفتاح باب علم ہو اور عمل بالخبر واحد یا تعبد بظن وہ من باب سببیت ہو، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں، فرماتے ہیں نا پھر ایسا نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ بات سمجھ گئی؟ اگرچہ تصویب لازم آتی ہے لیکن وہ علیحدہ بات ہے، وہ ہے کہ مرحلہ وقوع کی، لیکن امکان اپنے مقام پر موجود ہے۔ بس ابن کعبہ کی بات کو ہم قبول نہیں کرتے، اور ہم واپس جائیں گے نا وہ قیدر کے لہٰذا جو نظریہ مشہور ہے کہ تعبد بالظن امکان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آیا یہ ممکن ہے کہ اگر شارع ہمیں یہ فرما دے کہ فلاں ظن یا فلاں دلیل ظنی تمہارے لیے حجت ہے، کیا اس سے کوئی محال لازم آتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کوئی محال لازم نہیں آتا، اور ہم اس کے تعبد بالظن کے امکان وقوعی کے قائل ہیں، امکان کے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب اگلا مرحلہ آیا واقع ہوا یا نہیں ہوا، وہ پھر انشاءاللہ بحث جب آئے گی وہاں دیکھیں گے۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ اما وجوب العمل بالخبر علی الوجہ الثانی، اگر ہم قائل ہو گئے کہ خبر واحد پر عمل کرنا علی الوجہ الثانی بطور سببیت، اگر ہم سببیت کے قائل ہو جائیں لا قبح فی اصلا، تو ہم ابن کعبہ کو کہیں گے اس سے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے کوئی تحریم حلال یا تحلیل حرام لازم نہیں آتی۔ خوب، کیوں؟ کما لا یخفا، کما لا یخفا میں وہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو گزارش کی، کون سی؟ اس لیے کہ ہم تو قائل ہو گئے کہ اس خبر کی وجہ سے نئی مصلحت وجود میں آ گئی، جب نئی مصلحت آ گئی تو یہ راجع ہو گئی اس مفسدہ پر، جب مفسدہ ہے ہی نہیں، جب وہ نہیں ہے تو حرام نہیں ہے، جب کوئی حرام ہے ہی نہیں تو پھر تحلیل حرام کہاں سے آ گئی؟ آگے وضاحت میں فرماتے ہیں وقال فی النہایہ، علامہ نہایہ میں فرماتے ہیں فی ھذا المقام، اسی بحث میں تبعا للشیخ فی العدہ، پہلے جناب شیخ دوسری نے بحث کی، بعد میں علامہ نے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ آگا، ان الفعل الشرعی انما یجب لکونہ مصلحہ، کوئی بھی فعل شرعی واجب اس وقت ہوتا ہے جب اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، حرام اس وقت ہوتا ہے جب اس میں کوئی مفسدہ۔ پوری توجہ میری جان، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ واجبات کا معیار کیا ہے؟ اس فعل میں مصلحت کا پائے جانا، اور محرمات میں معیار ہے اس فعل میں شاباش وَلَا يَمْتَنِعُ أَن يَكُونَ مَصْلِحَةً إِذَا فَعَلْنَاهُ، ممکن ہے کہ ہم ایک فعل انجام دیتے ہیں وَنَحْنُ عَلَى صِفَةٍ مخصوصہ، اور ہم ایک مخصوص حالت میں ایک خاص صفت سے متصف ہوں، اور اس حالت میں جب ہم ایک کام انجام دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہو۔ بڑی آسان سی مثال ہے، کیسے؟ ہمارے اوپر ظہر کی 4 اور عصر کی
4 رکعتیں واجب ہیں، لیکن جب ہم صفت سفر سے متصف ہوتے ہیں تو پھر 2 ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہاں مصلحت 2 پڑھنے میں ہے، حضر میں مصلحت 4 پڑھنے میں ہے۔ یتیم کو مارنا حرام ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر بقصد تعذیب ہو، وہ نہیں ہے، تو اس وقت مصلحت ہے مارنے میں تو حرمت ختم ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ مصلحت مارنے میں نہ ہو تو حرام ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بہت آسان۔ لا یمتنع، اب یہ فرماتے ہیں اس میں کوئی امتناع نہیں ہے، کوئی محال نہیں ہے کہ ان یکون مصلحۃ اذا فعلنا ہو، کہ جب ہم ایک کام کرتے ہیں اس میں کوئی مصلحت ہو، ونحن علی صفۃ مخصوصہ، اور ہم کسی خاص صفت سے متصف ہوں، یعنی ہم تعذیب کے طور پر بچے یتیم کو مار رہے ہیں، یا ہم سفر میں 2 پڑھتے ہیں تو اس وقت انہی 2 میں مصلحت ہو جائے گی، اس وقت اس کے مارنے میں مصلحت ہو جائے گی۔ خوب، اب اسی طرح فرماتے ہیں توجہ فرمانا، وَكَوْنُنَا ظَانِّينَ بِصِدْقِ الرَّاوِي، ہماری ہی ان صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ ہمیں اس راوی کے صادق ہونے کا ظن ہے، ہمیں 80% ہمارا خیال کیا ہے کہ یہ راوی سچا ہے، صدق راوی کا ظن ہے۔ جب ہمیں گمان ہو گیا صدق راوی کا تو صفت من صفاتنا، یہ بھی ہماری، کبھی ہمیں اس پر گمان ہوتا ہے صدق کا، کبھی ہمیں اس پر گمان ہوتا ہے کذب کا، کبھی اسے کچھ کے بارے پتہ نہیں ہوتا، تو یہ ہماری صفات میں سے ایک سے وجہ بھی ہے کہ ہمیں ظن ہے کہ یہ بندہ صادق ہے۔ خوب، پس فداخلت فی جملۃ احوالنا، اب ہمارا کسی راوی کے بارے میں اس کے صادق ہونے کا ظن ہونا، یعنی گمان رکھنا کہ یہ بندہ صادق ہو سکتا ہے، اب یہ بھی ہماری صفات ہمارے احوال میں ہے۔ یجوز قون الفعل عندہا مصلحہ، تو ممکن ہے ہم اس کے صدق کے ظن کی بنیاد پر اس کی کہے پر عمل کرتے ہیں، اب جب اس کے صدق کے ظن رکھتے ہوئے عمل کریں گے تو ممکن ہے ہمارے صفت ظن کی بنیاد پر اسی میں کوئی مصلحت پائی جاتی ہو۔ یہ بات کی جناب علامہ نے۔ انتہا موضع الحاجہ، اب یہاں سے ہم نے کیا سمجھا؟ عبارت تھوڑی ہے، مطلب زیادہ ہے، آپ اس کا خلاصہ نکالیں گے تو آپ کو خود لطف آئے گا۔ اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے خبر واحد کی بنیاد پر، جس کے صادق ہونے کا ہمیں صدق کا ظن ہے، اس کی بنیاد پر چونکہ ہمیں اس کے سچے ہونے کا ظن ہے، اس ظن کی وجہ سے ہمارے اس پر عمل کرنے میں کوئی مصلحت پیدا ہو جائے، اور اس مصلحت کو، اور وہ والی مصلحت راجع ہو جائے اس مصلحت مفسدہ پر جو واقع میں موجود تھا، کوئی حل نہیں، چونکہ ہم یہاں پر سببیت کے قائل ہو رہے ہیں بالفعل۔ فَإِن قُلْتَ، اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی تعبد بالظن بطور سببیت ممکن ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی تحریم حلال یا تحلیل حرام لازم، لیکن اس سے ایک بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے، وہ کون سی ہے کہ ان ھذا انما یوجب التسویب، یہ تو موجب تسویب ہے۔ کون سی تسویب؟ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ کون سی تسویب؟ یعنی یا تو ہم یہ کہیں گے کہ لوح محفوظ پر کچھ تھا ہی نہیں، بس جو کچھ خبر واحد نے بتایا یہی وہاں لکھ دیا گیا، یا ہم کہیں گے وہاں تو حرام لکھا تھا لیکن اس نے کہا واجب ہے لہذا اس کو مٹا کے اس کو لکھ دیا گیا، تو یہ ساری تسویب ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں لیکن ان ھذا یوجب التسویب، یہ تو موجب ہے، یعنی آپ تسویب کے قائل ہو کر ابن کیبہ کو جواب دے رہے ہیں، یہ تو اور بھی خراب ہو گیا مسئلہ، علم کلام کا مسئلہ آ جائے گا۔ کیوں تسویب کیسے لازم آتی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے سے تسویب ہے لأن المفروض علی ھذا، چونکہ ہم فرض کیا کر رہے ہیں، پوری توجہ، ہم خبر واحد میں سببیت کے قائل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو اب فرض کیا ہے کہ ان فی صلاۃ الجمعۃ التی اخبر بوجوبہا، کہ ہمیں خبر دی گئی، یعنی ایک خبر واحد نے دلالت کی کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ اب جب خبر واحد نے کہہ دیا کہ صلاۃ واجب ہے تو اس کا مطلب ہے صلاۃ جمعہ میں مصلحت، کوئی مصلحت پائی جاتی ہے، راجحۃ علی المفسدۃ الواقعہ، جو راجح ہے اس مفسدہ پر جو واقع میں تھا،
فرد مسئلہ کیا ہے کہ واقع میں وہ حرام تھا اور خبر نے کہا کہ وہ واجب ہے، اور ہم قائل ہو گئے سبیت کے کہ اس خبر کی وجہ سے اس میں ایک مصلحت آ گئی، اور یہ مصلحت اس مفسدہ پر غالب آ گئی جو واقع میں تھا، جس کی وجہ سے وہ حرام تھا۔ بس اس کا مطلب ہے فالمفسدۃ الواقعیہ سلیمۃ عن المعارض الراجع بشرط عدم اخبار العادل بوجوبها، یعنی اس جمعہ کا واقع میں حرام ہونا اور اس میں اس میں مفسدہ کا واقعہ کا ہونا جس کو حرام تھا، تو وہ مفسدہ سے اس وقت تک محفوظ ہے جب تک خبر عادل اس کے مقابل میں نہ آئے۔ واقع میں مفسدہ تھا، حکم حرمت کا تھا، تو وہ مفسدہ برقرار ہے، اس مفسدے کی بنیاد پر حکم حرمت بھی برقرار ہے، بشرطے کہ کوئی خبر عادل اس کے مقابل میں نہ آ جائے۔ تو پھر ہمیں اس کا قائل ہونا پڑے گا۔ خوب فلو ثبت ما هذا الوصف تحریم، اب ہم کہتے ہیں کہ حرام تب تک حرام ہوتا ہے جب تک اس میں مفسدہ واقعہ ہو اور مقابل میں کوئی خبر عادل بھی نہ ہو۔ اگر اس قائل ہو گئے تو اب ایک فرماتے ہیں بہت پیارا سا جملہ، ثبت بغیر مفسدۃ، تو کدھر گیا؟ فلو ثبت ما هذا الوصف تحریم، حرمت تو ثابت ہونی تھی کہ اگر مفسدہ ہے بغیر اس کے مقابل میں کوئی خبر عادل ہو، لیکن اب ثابت بغیر مفسدہ، تو اب جب خبر عادل آ گئی تو مفسدہ نہ ہوگا، جب مفسدہ نہ ہوگا تو پھر حرمت کہاں سے آئے گی؟ فرماتے ہیں ثابت بغیر مفسدۃ توجبہ، پس کیوں؟ لأن الشرط فی ایجاب المفسدۃ لہا خلوها عن معارضۃ المصلحۃ الراجحہ، چونکہ جس مفسدے نے موجب بننا تھا اس کی تحریم کا اور حرمت کا، وہ اس صورت میں تھا کہ اگر وہ مصلحت راجحہ کا معارض نہ ہو تو مفسدہ موجب حرمت تب بنتا تھا کہ اگر مفسدہ کے مقابل میں مصلحت راجحہ نہ ہو تو مفسدہ ہونا تھا، اس نے موجب بننا تھا حرمت کا۔ لیکن اگر مصلحت راجحہ کے معارض ہو گیا تو پھر مفسدہ نہ رہا، جب مفسدہ نہ رہا تو پھر حرمت بھی، چونکہ ہم تو قائل ہیں کہ واجبات اور محرمات مصالح اور شاباش۔ خوب پس فَيَكُونُ إِطْلَاقُ الْحَرَامِ الْوَاقِعِ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ حَرَامٌ لَوْلَا الْإِخْبَارِ، پس اس کا مطلب ہے ہم کسی بھی حرام واقعی کو حرام کب کہیں گے؟ کہ یہ حرام واقعی ہے اگر کوئی اخبار عادل معارض نہ ہو، تو پھر ہمیں یہ کہنا ہوگا لا انہ حرام بالفعل ومبغوض واقعا، پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالفعل یہ حرام ہے اور واقع میں مبغوض ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ شرط آ گئی نا، بشرطے کہ مصلحت راجحہ معارض نہ ہو تو۔ پس فالموجود بالفعل فی ھذا الواقعہ، اب جب یہ مسئلہ آ گیا کہ واقع میں بے شک وہ اس کی مفسدہ تھا، حرمت تھا، لیکن فی ھذا الواقعہ کا ادھر خبر عادل آ گئی جس نے کہا کہ یہ واقعہ کہ یہ واجب ہے، اب جب خبر عادل سے وجوب آ گیا تو عند الشارع لیس الا المحبوبیت والوجوب، تو وہاں پر فقط وجوب ہی وجوب ہوگا، تحریم نام کی کوئی چیز۔ کیوں؟ تحریم تو تب ہونی تھی کہ تحریم کا سبب بننے والے مفسدہ کے مقابل میں کوئی مصلحت نہ ہوتی، تو اب جب مصلحت آ گئی مفسدہ نہ رہا، جب مفسدہ نہ رہا حرمت بھی نہ رہی، تو فقط وجوب ہی وجوب ہے۔ بس
فلا یصح اطلاق الحرام علی ما فیہ المفسدہ المعارضہ، لہذا اگر کسی شے میں کسی فعل میں مفسدہ پایا جاتا تھا لیکن وہ مفسدہ معارض ہو گیا کسی مصلحت کے کہ جو اس پر راجع ہے، اب اس فعل پر حرام کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ پس فلو فرض صحتہ فلا یوجب ثبوت حکم شرعی مغایر للحکم المسبب عن المصلحۃ، اس لیے کہ فرماتا ہے کہ اس کو صحیح فرض بھی کر لیں تو یہ موجب نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ ایک ایسا حکم شرعی بھی ہے جو حکم مسبب عن المصلحۃ راجع کے مغایر ہے۔ ہم کہیں گے سرے سے کوئی حکم ہے ہی نہیں تاکہ ہم کہیں کہ اس پر دو حکم ہیں، ایک حکم حرمت کا ہے واقع میں اور ایک ظاہر میں، فرماتا ہے ایسا ہے نہیں، چونکہ اس کے آتے ہوئے کوئی حکم باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ آگے خود ہی کہتے ہیں کہ وَالتسبیب وَإِن لَمْ يَنْحَصِرْ فِي هَذَا الْمَعْنَى، ٹھیک ہے تسبیب فقط یہی نہیں ہے، تسبیب کی بہت ساری اقسام ہیں، تسبیب اشعری ہوتی ہے، تسبیب معتدلی ہوتی ہے، آخر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن ان ظاہرہ بطلانہ ایضاً کہ یہ بھی باطل ہے۔ یعنی ایک تسبیب تو وہ ہو گئی نا کہ حکم واقع کوئی ہے ہی نہیں، جو کچھ یہ ہمارا بتائے گی وہی لکھا جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں واقع میں بھی حکم ہے لیکن یہ جو دلالت کرے گی اس کی مصلحت اس واقع والے مفسدے پر راجع ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اگرچہ یہ بھی تسبیب ہے اور یہ بھی باطل ہے۔ کما اعترف بہ العلامہ فی النہایہ، خود علامہ نے بھی مسئلہ تسبیب میں اسی کا اعتراف کیا ہے، وَأَجَابَ بِهِ صاحب المعالم، اور صاحب معالم نے بھی اسی تسبیب کے بطلان سے خود علامہ کی ایک بات کا رد کیا ہے۔ اب یہ نئی بات ہے، تھوڑی سی اس بات کو سمجھ لو کہ یہ کہانی کیا آ گئی کہ صاحب معالم نے علامہ کی تعریف فقہ پر ایک اشکال ہوا، علامہ نے ایک جواب دیا، اس علامہ کے جواب کو صاحب معالم الدین نے رد کیا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ ایک سطر ہے، ذرا توجہ کرو۔ کہانی آغا جان یہ ہے کہ ہر علم کی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، علم فقہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ، ٹھیک ہے جی۔ اشکال یہ ہوا کہ آپ فقہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ، حالانکہ فقہ جہاں سے لی جاتی ہے یا حدیث ہے جو ظنی الصدور ہے، یا قرآن ہے جو ظنی الدلالہ ہے۔ ایک ظنی الدلالہ ہے، ایک ظنی الصدور ہے، جہاں سے فقہ لیتے ہیں وہ دونوں ظنی ہیں، تو لہٰذا آپ یہاں علم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کہنا چاہیے ہوا ظن بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ، اور آپ کہہ رہے ہیں ہوا العلم۔ سمجھا کی بات کی، اشکال کی؟ علامہ نے جواب میں یہ کہا تھا ان لوگوں کو کہ ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم، کہ اگر طریق حکم شرعی ظنی ہو بھی صحیح، اور جیسے حدیث ہے تو ظنی سند ہے، ظنی الطریق ہو گئی نا، اگر کتاب ہے تو وہ ظنی الدلالہ ہے، تو طریق کا ظنی ہونے اور قطعیت حکم میں کوئی تنافی، کوئی منافات نہیں ہے۔ بے شک وہ طریق ظنی تھا، وہ خبر تھی یا کتاب تھا، لیکن اس کی وجہ سے ایک اور مصلحت پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے حکم قطعی ہوگا، ظنی نہ ہوگا، لہذا هو العلم بالاحکام کہنا صحیح ہے۔ یہ کس نے کہا؟ علامہ نے۔ صاحب معالم نے علامہ پر رد کیا کہ جناب علامہ آپ کا یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ تصویب کے قائل ہو رہے ہیں کہ گویا جو طریق ظنی تھا اس میں ایک مصلحت پیدا ہو گئی اور وہ مصلحت جو ہے جا کر وہ اس مفسدے پر راجع ہوتے ہیں، یہ تو تصویب ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ یہ کہانی پوری سمجھ آ گئی؟
یہ اصل کہانی اس کی ساری یہ تھی۔ خوب، بہرحال ان قلت کہ اگر کوئی کہے کہ آپ بذریعہ سببیت ابن کعبہ کا جواب تو دے لیں گے لیکن ایک بڑی خرابی کا شکار ہو جائیں گے، کیا کہ اس کا مطلب پھر آپ تصویب کے قائل ہو گئے۔ قل تو ہم جواب میں کہیں گے لو سلم کون ھذا تصویبا مجمعا علی بطلان، تسلیم کر لیا جائے کہ یہ تصویب ہے جو ہم نے کہا اور اس تصویب کے بطلان پر اجماع ہے، ہم اس کو مان بھی لیں۔ وَأَغْمَدْنَا النَّظْرَ عَمَّا سَيَجِيُّ مِنْ عَدَمِ كَوْنِ ذَلِكَ تَصْوِيبًا، انشاءاللہ کہ ہم بحث کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ تصویب نہیں ہے کون سی، جو شیخ انصاری کا اپنا نظریہ آئے گا کہ یہ مصلحت سلوکیہ کے قائل ہیں۔ اب اس کی طرف اشارہ کریں کہ ہم آگے بتائیں گے کہ جو ہمارا نظریہ ہے مصلحت سلوکیہ والا وہ تصویب نہیں ہے۔ چلو فرض کرو فی الحال ہم ان باتوں کو نہ بھی چھیڑیں تو بھی کان الجواب بے عن ابن کعبہ، ہم دے رہے ہیں ابن کعبہ کو جواب۔ ابن کعبہ نے کہا تھا تعبد بظن امکان وقوعی نہیں رکھتا بلکہ امتناع رکھتا ہے، ہم اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، تعبد بظن علی مسلک سببیہ یہ ممکن ہے محال، ہم امکان کے رد کا جواب دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے امتناع ہے، ہم کہتے ہیں امکان ہے، اس کے جواب میں درست ہے۔ بات مرحلہ امکان کے ہونے یا نہ ہونے کی ہو رہی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا، یہ اور بات ہے کہ ایسا واقع نہیں ہوا، اس پر اجماع قائم ہے جو بھی ہے، لیکن هذا المقدار یکفی فی ردہ، ابن کعبہ مرحلہ امکان پر منکر ہو گیا تو ہم نے کہا کہ بھائی ممکن ہے، واقع ہے یا نہیں ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے، تو لہذا اس کا جواب اتنا کافی ہے۔ لا یقال، لیکن کوئی کہے کہ نہیں جناب آپ کا یہ جواب مشکل ہے، کیوں؟ ان کلامہ بعد الفراغ، اس لیے کہ ابن کعبہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو تصویب کے بطلان کے قائل ہیں۔ ابن کعبہ بھی مصوبہ نہیں ہے، وہ بھی تصویب کو باطل سمجھتا ہے۔ تصویب کو باطل سمجھنے کے باوجود بھی وہ کہہ رہا ہے تحلیل حرام، کیوں؟ انہوں نے کہا ہے کہ من تحلیل الحرام الواقع، اگر وہ تصویب کا قائل ہوتا تو پھر واقع میں کوئی حرام تھا ہی نہیں جس کو حلال کیا جا رہا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اس کے نزدیک تصویب باطل ہے، تب تو کہہ رہا ہے نا کہ ایک حکم واقع ہے کہ جو حرام ہے اور یہ ظاہر ہے جو حلال ہے، لہٰذا وہ یہ والا جواب آپ کا بنتا نہیں ہے۔ ابھی اور باتیں انشاءاللہ چلیں گی آگے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ